فساد فی الارض میں شامل ہونے کی کوشش کی تو آپ کا حال بھی ذل شاہ جیسے غریب کارکن یا وہ ایک مور چور اس فتنے کے پیچھے لگ کے جیل کے اندر سڑ رہا ہے۔ آج بات کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر کہ بنگلہ دیش جیسے احتجاج کی کس طرح سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں، NRO مانگا جا رہا ہے، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ نعرہ لگانے والا تو معافیاں مانگ کے پاؤں میں پڑ کے آج جیل سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کالے بھونڈوں کو بھی جو ہے نا، صرف یہ جو امیر ترین یہ جو رہنما ہیں صنم جاوید، فلک جاوید، کیا ان کی بیک کی جا رہی ہے؟ یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے۔ اب یاد رکھیں کہ انتشار پھیلانے والوں کو پہلے جو نرمی تھوڑی سی دکھائی گئی ہے یہ اب نہیں دکھائی جائے گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ۔ فساد فی الارض کی بات جب آرمی چیف نے کی تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ فساد فی الارض آخر کون لوگ ہیں اس پاکستان کے اندر جو پھیلانے کی بلکہ باقاعدہ پھر سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے کن لوگوں نے فساد فی الارض کی کوشش کی، اس ملک میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، اس ملک کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس ملک کے معصوم بچے ان لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو بہکانے کی کوشش کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال سے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا بچہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جانتا ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو تھے ہی نہیں فساد فی الارض کے اندر، نہ پاکستان کے اندر کسی قسم کے فتنے کے اندر ہم لوگ شامل تھے، اینڈ دین اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو جیل میں تھے، ہمیں کیا پتا باہر کون فساد پھیلا گیا، یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر موجود تھے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تو کوئی میری جماعت میں سے ہے تو اس کو ٹانگ دو، لیکن مجھے جو ہے نا وہ معافی دے دو۔ اور معافی چھوڑیں، اب بات تو فریج تک آ گئی ہے، اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کسی ایک غریب کارکن کے بارے میں ابھی تک جو بانی PTI ہیں انہوں نے کسی غریب کارکن کے بارے میں بات نہیں کی۔ بہت سے ایسے معصوم لوگ ہیں جو شاید اس فتنے کے شکار ہو گئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ گمراہی کا شکار ہو گئے، اور اس فتنے کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی۔ آج آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو کئی مہینوں سے جیلوں کے اندر قید ہیں، اور ان کی کیا حالت ہے، کس حالت میں وہ لوگ ہیں، کیا ان کو کوئی وکیل میسر ہے، کیا پارٹی کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی گئی؟ اس جماعت کے جو سربراہ ہیں یا اس جماعت کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کی جانب سے ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں، کیا ان کی بیک کی جا رہی ہے؟ اس پارٹی کی جانب سے نہیں کی جا رہی، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ملوث ہے، اگر کوئی ویڈیو کے اندر ویڈیو ثبوت موجود ہے تو آپ اس کو سزا دے دیں۔ پہلے آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا، آپ نے پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست کے خلاف ان کو اکسایا، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ نعرہ لگانے والا تو معافیاں مانگ کے پاؤں میں پڑ کے آج جیل سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ جملہ سن کر جو چند نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہو کر جنہوں نے آگ لگائی یا حملے کیے مقامات کے اوپر، وہ تو آج گوڑے گٹے پکڑ کے جو ہیں، نہ ان کے پیچھے کوئی کالے بھونڈ جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اب کالے بھونڈوں کو بھی جو ہے نا، صرف یہ جو امیر ترین یہ جو رہنما ہیں صنم جاوید، فلک جاوید، حماد اظہر، ختیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، یہی لوگ ان کو ملتے ہیں۔ یار آپ خدا کے لیے جو باقی جو کارکنان ہیں، اب مجھے ایک بات بتائیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ویڈیو موجود ہے 9 مئی کی، یار تمہارا اپنا بھانجا جو ہے وہ اکسا رہا ہے۔ یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ GHQ جائیں گے، ہم لوگ کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے، ہماری تیاریاں مکمل ہیں، عوام جمع ہو چکی ہے، اندر گھس چکی ہے کور کمانڈر ہاؤس کے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں سامنے تھیں اس وقت، پتہ نہیں اس وقت کس یہ وہم کا شکار تھے کہ شاید ہم لوگ ریاست کو فتح کر لیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے سچویشن موجود ہے نا، کس طرح سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں، NRO مانگا جا رہا ہے۔ اب NRO تو نہیں ملے گا، یہ فیصلہ نوجوانوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ اس پارٹی کے اوپر اندھا بھروسہ کرنے والوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے جو آج بھی اس فتنے کا شکار ہیں، یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے جو لگی لپٹی جو خوبصورت باتوں کے اندر آ کر اس جماعت کو حق تسلیم کر لیا، اس جماعت کے پیچھے لگ گئے اور کہا کہ شاید یہی نجات دہندہ ہے۔ آج بات کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر کہ بنگلہ دیش جیسے احتجاج کی، تو بنگلہ دیش جیسا جو ایک انقلاب ہے وہ 11 سال پہلے خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا، 11 سال سے زائد ہو چکے ہیں، PTI کی وہاں پہ حکومت ہے، اور آج بات کی جا رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور عمران خان کو ہم جیل سے رہا کروائیں گے۔ 11 سال پہلے PTI کی حکومت تھی، اور آج حال یہ ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے یونیورسٹیز کی زمین کو بیچا جا رہا ہے۔ 1600 ارب کا مقروض ہو چکا ہے وہ صوبہ،
تو یہ جو انقلاب کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, یہ جو لوگوں کو دوبارہ سے گمراہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ کان کھول کر سن لیں یہ باتیں. اور ریاست اس وقت پہلے سے زیادہ تیار ہے. اب یہ مت سوچئے گا کہ شاید اس دفعہ کوئی نرمی برتی جائے گی. اب یاد رکھیں کہ انتشار پھیلانے والوں کو پہلے جو نرمی تھوڑی سی دکھائی گئی ہے, یہ اب نہیں دکھائی جائے گی. یہ میں وارننگ نہیں دے رہا ہوں, یہ ان ماں باپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوشش کریں اور دھیان لگائیں تھوڑا سا کہ آپ کی اولاد, آپ کا بیٹا وہ کن سرگرمیوں میں ملوث ہے. ابھی جو بہت کئی ہزار کارکنان ہیں جن کے ماں باپ رل گئے, ان کو وکیل نہیں مل رہے ہیں, حکومت ان کو وکیل کر کر کے دے رہی ہے. توبہ کر لی ان لوگوں نے, انہوں نے گڑ گڑا کے انہوں نے جو ہے معافیاں مانگی ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی اس طرح کی شرپسندی کے واقعات کے اندر ملوث نہیں ہوں گے. لیکن ریاست اس معاملے میں بہت سخت ہے. تو یہ صرف ایک وارننگ ویلاگ ہے, ایک وارننگ بیان ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ سے کسی قسم کی فتنہ انگیزی میں, شرپسندی میں, فساد فی الارض میں شامل ہونے کی کوشش کی تو ریاست اس بار آپ کو معاف نہیں کرے گی, بلکہ ریاست اس وقت آپ کو چھوڑے گی بھی نہیں. اس پاکستان کو ہم لوگ اب ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر بدلنے جا رہے ہیں. مشکلات ضرور ہیں, میں ہمیشہ ولاگ کے اندر بات کرتا ہوں کہ میں بالکل بھی اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا, اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ شاید کہ ہمارے کوئی کسی قسم کے مسائل موجود نہیں ہیں, لیکن انہی مسائل کے اندر بہت بڑی بڑی خبریں بھی آ رہی ہیں جو معیشت کی بہتری کی نوید ہیں. تو اس ولاگ میں ضرور آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو وہ کارکنان ہیں, جو غریب کارکنان ہیں, جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے, جن کا کوئی پیچھے کوئی مائی باپ نہیں ہے, وہ اس فساد فی الارض تحریک سے, اس فساد فی الارض جماعت سے, اس فتنے سے بھری ہوئی جو جماعت ہے, سازشوں سے بھری ہوئی ایک جماعت ہے, اس سے دور رہیں. ورنہ آپ کا حال بھی ضلع شاہ جیسے غریب کارکن, یا وہ ایک مور چور جو جناح ہاؤس سے ایک مور چوری کیا تھا, یا جناح ہاؤس سے اس نے ایک گملہ چوری کیا تھا, یا جناح ہاؤس سے اس نے بیچارے نے کوئی ایک آدھ برتن چوری کیا تھا, آج وہ اس فتنے کے پیچھے لگ کے جیل کے اندر سڑ رہا ہے. تو کل کو کہیں آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی بھی اس کے اندر شامل نہ ہو. مجھے دیجیے اجازت. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد مرزا. اللہ حافظ.